السلام علیکم۔ ایران اسرائیل پر حملہ کرنے جا رہا ہے اور اس نے مکمل تیاری کر لی ہے، کیونکہ گزشتہ دنوں اسرائیل نے دمشق جو کہ شام کا دارالحکومت ہے وہاں پر ایرانین ایمبیسی پر، وہاں کے قونصل پر جو حملہ کیا تھا اس میں تقریباً 7 فوجی ایرانی شہید ہو گئے تھے، اور اس کے بعد ایران نے جو ہے وہ بدلہ لینے کی ٹھان لی ہے، اور اس نے امریکہ کو بھی تحریری طور پر اطلاع دے دی ہے کہ وہ اسرائیل کے یاہو جو ان کا وزیر اعظم ہے اس کی باتوں میں نہ آئے اور کھلم کھلا اس کی سپورٹ کرنے کے بجائے ایک سائڈ پہ ہو جائے تاکہ کسی قسم کے نقصانات سے وہ بچ سکے۔ اور اس کے جواب میں بھی امریکہ نے بڑے دلچسپ انداز میں یہ کہا ہے، انہوں نے منع نہیں کیا ایران کو کہ حملہ نہ کرے یا زیادہ جو ایگریسو نہ ہو، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کو جو ان کی ایمبیسی پر حملہ ہوا ہے، ایرانین قونصلیٹ پہ جو دمشق میں حملہ ہوا ہے، اس کو جواز بناتے ہوئے امریکی جو ٹارگٹس ہیں ان کو نشانہ بنانے کی کوشش نہ کرے، یعنی کہ اسرائیل پہ بے شک حملہ کرتا ہے تو کرے، لیکن امریکیوں پر یا امریکی جو ٹارگٹس ہیں ان کو نشانہ بنانے کی کوشش نہ کرے، ان کو نہ بنائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ نے بھی ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ اسی رمضان میں ہی، عید سے پہلے ایران حملہ کر سکتا ہے، اور ایران نے بھی پورے جو ہے وہ اپنے جو ہے ارادے ظاہر کر دیے، اور اس نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل پر بھرپور طریقے سے حملہ کریں گے، اور یہ حملہ جو ہوگا وہ کروز میزائل سے ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈرون اٹیک بھی ہوگا، اور یہ ڈرون جو اٹیک ہوگا وہ شہید ایران کا اپنا بنا ہوا ایک ڈرون ہے جس کا نام شہید ہے، اور شہید ڈرون کی خصوصیت یہ ہے کہ جس وقت وہ اپنے ٹارگٹ پر حملہ کرتا ہے تو اس ٹارگٹ پر ہی اپنا واپس نہیں آتا، وہ ڈرون واپس نہیں آتا، بلکہ اس ٹارگٹ پہ ہی خودکش حملہ کر اپنے آپ کو بھی ختم کر دیتا ہے، اس ٹارگٹ کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ تو ایک بڑا خطرناک ڈرون سمجھا جاتا ہے وارفیئر کی دنیا میں، جو کہ ایران کا بنا ہوا ہے۔ ایران نے اپنی جو اس کی ایئر فیلڈ ہے اس میں اتنی ترقی نہیں کی جتنی کہ اس نے اپنے ڈرون کے جو بناوٹ ہے یا اس کی کارکردگی ہے اس پہ اس نے بہت ایڈوانسمنٹ حاصل کر رکھی ہے، اور وہ اس کے ذریعے سے ایک بھرپور حملہ کرنے جا رہا ہے۔ یہ اسرائیل کے لیے بہت ہی مشکل مرحلہ ہوگا، اس نے اپنے لیے خود بہت سے گڑھے کھود لیے، کیونکہ ایک طرف امریکہ اس کی سپورٹ کرنے سے پیچھے ہٹ رہا ہے، اور دوسری طرف یورپ کے بھی کئی ممالک نے فلسطین کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ماننے پر وہ رضامند ہو گئے ہیں، بیلجیم ہو گیا، اسپین ہو گیا، اور یورپین یونین کے کئی دوسرے ممالک ہیں، یعنی کہ یورپ بھی پیچھے ہٹ رہا ہے اور امریکہ بھی پیچھے ہٹ رہا ہے اس سے، اور اس نے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کئی محاذ اپنے لیے کھولنا شروع کر دیے۔ اس نے سیریا اور ایجپٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے ایران کے ساتھ پنگا لے رکھا ہے، اور حزب اللہ بھی اس کی طرف آگے پیش قدمی کرنے جا رہا ہے، اور جو حزب اللہ تو ان کے خلاف ہے ہی، ساتھ ساتھ جو حماس کا جو ان کی سچویشن بنا رکھی ہے، حمزہ پہ ان کی جو صورتحال ہے بری طریقے سے وہ پٹ رہے ہیں، اس کے بعد تو ان کو نہیں چاہیے تھا کہ مزید محاذ کھولیں، لیکن انہوں نے محاذ کھول لیا۔ اس کے پیچھے اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا ہو رہا ہے۔ بیک گراؤنڈ میں اس طرح ہے کہ امریکہ کو پوری دنیا میں ہی نہیں بلکہ امریکہ کے اندر بھی جو ہے وہ پبلک اوپینین کا زبردست جو ہے نا مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے، کیونکہ پبلک اوپینین کے حق میں نہیں جا رہی، دنیا بھر سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، خصوصی طور پہ امریکہ کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ بھئی امریکہ کو اس جینوسائیڈ میں، اسرائیل کے جینوسائیڈ میں اس کا حصہ دار نہیں بننا چاہیے، اس کو اسلحے کی اور اس کو جو دیگر سپورٹ ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، یہاں تک کہ اقوام متحدہ میں جنگ بندی کی جو قرارداد آتی ہے اس پہ بھی وہ ویٹو کر لیتا ہے، جس پر امریکہ کے اندر ان کو جو ہے کئی آوازیں سننے کو مل رہی ہیں، اور الیکشن کا سال ہے اور جو بائیڈن کو خطرات یہ لاحق ہو گئے ہیں کہ شاید وہ الیکشن ہار جائے، کیونکہ اسرائیل کو مسلسل سپورٹ کرنے سے ان کو نقصان ہی ہو رہا ہے، کوئی فائدہ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ دوسری جانب اگر امریکہ اگر دیکھتا ہے کہ وہ اسرائیل کو سپورٹ نہیں کرتا تو اس کو وہاں کی جو یہودی لابی ہے جو کہ فائنینشلی بڑی سٹرونگ ہے اس سے بھی سپورٹ چھیننے کا خطرہ ہے، تو لہٰذا اس نے یہ بھی کرنے کی کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے ایران کو پرووک کرے، ایران کو غصہ دلائے اور وہ جنگ میں شامل ہو، اور اس کو جواز مل سکے جو بائیڈن کو کہ امریکی انتظامیہ اگر اسرائیل کی سپورٹ نہیں کرے گی تو ایران اس جنگ
جنگ میں شامل ہو جائے گا اور ایران اس کے لیے جو ہے وہ جنگ کرے گا، اس کے اوپر جنگ لاگو کر دے گا اور اسرائیل کے لیے مشکلات ہوں گی. تو اپنے لیے جواز پیدا کرنے کے لیے انہوں نے اسرائیل کو پش اپ کیا ہے کہ وہ دمشق میں جا کر ایرانین قونصلیٹ پر حملہ کرے، اور اس کے ساتھ سپاہی بھی وہاں پر جو فوجی افسران کے ساتھ ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور بہت بڑا نقصان بھی ہوا ہے. تو وہ اس طرح کے اقدامات کر رہا ہے جس میں وہ ایران کو انوالو کر کر اپنی پبلک اوپینین کو اپنے فیور میں کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور دوسری جانب آپ یہ بھی جان لیں کہ ایران کے بعد جو سب سے اہم ملک ہے اس کے بیک پہ جو آ رہا ہے وہ پاکستان ہے، ایک جو ایٹمی طاقت بھی ہے، اور اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہی پاکستان ہے. تو پاکستان کو اس جنگ میں شامل نہ کرنے کے لیے جو ہے وہ امریکہ کے کہنے پر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھارت پاکستان کو انگیج کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور کوشش یہ کر رہا ہے کہ ان کا بھی ٹیمپریچر یہاں پر رائز ہے اور پاکستان اس کی طرف متوجہ نہ ہو، ایران کی سپورٹ کے لیے نہ آئے یا اسرائیل کی مخالفت کے لیے نہ آئے، یا کوئی ایسے اقدامات نہ کرے جس سے کہ اسرائیل اور امریکہ کے جو مفادات ہیں وہ مڈل ایسٹ میں ان کو نقصان پہنچے. اسی لیے گزشتہ دنوں جو ہے وہ بھارت کے وزیر دفاع نے ایک انتہائی پرووکیشن قسم کا جو ہے نا وہ بیان دیا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر جا کر جو ہے وہ اٹیک کر سکتے ہیں اور ان لوگوں کو مار سکتے ہیں، جو کہ بہت ہی غلط قسم کا ایک انٹرنیشنل ڈپلومیٹک فرنٹ پر جو ہے اس کو بہت ہی برے انداز میں دیکھا جاتا ہے کہ آپ کسی دوسرے ملک میں جا کر اپنے مفادات حاصل کریں اور وہاں کے لوگوں کو مارنے کی بات کریں گے تو کھلم کھلا اعلان جنگ والی بات ہو جاتی ہے. یہ بیان ان کے الیکشن کے دنوں میں اس طرح کے آنے کی بہت بڑی وجوہات یہی ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ ان کے الیکشن میں لوگوں کا جو ہے وہ ہمدردی حاصل کرنا، پاکستان کے خلاف بات کر کر وہ ووٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسرا امریکہ کے انٹرسٹ کو جو ہے پروٹیکٹ کرنا کہ کسی طریقے سے پاکستان کو اس میں جو ہے انگیج رکھا جائے اس ایریا میں، اور ایران کو آئسولیٹ کر کر جو ہے وہ اسرائیل پر وہ حملہ آور ہو، اسرائیل کے ساتھ اس کی تھوڑی بہت جھڑپیں شروع ہوں اور بڑے اسکیل پر ہوں یا چھوٹے اسکیل پر ہوں، تاکہ امریکہ کو جواز مل سکے کہ وہ اسرائیل کو سپورٹ کرے. اور اسرائیل کو ہر لحاظ سے اس کو مشکلات کا سامنا ہے، اس کو امریکہ کی سپورٹ بھی ختم ہو رہی ہے، دوسری جانب اس کو یورپ کی سپورٹ بھی ختم ہو رہی ہے، مڈل ایسٹ کے اندر اس کے جن ممالک کے ساتھ اس نے اتنی انویسٹمنٹ کی تھی اور اتنا اس نے قریب کرنے کی کوشش کی تھی وہاں سے اس کو ناکامیاں مل رہی ہیں، اور پھر اس نے بہت سے محاذ کھول لیے ہیں، نہ صرف حماس کے خلاف بلکہ حزب اللہ اور پھر ایجپٹ اور شام اور ایران اور یہ سارے ممالک جو ہے وہ اردن وغیرہ یہ سب سے اس کی تقریباً بگڑ چکی ہے، اور اس کے ارد گرد جتنے عرب ممالک ہیں ان سے وہ پہلے کوشش کر رہا تھا، بڑی اس نے ڈپلومیٹک فرنٹ میں بڑی محنت کی کہ وہ ان کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے اور بڑا عرصہ اس نے لگایا، لیکن ابھی جو ہے اس کو مشکلات کا سامنا پڑ رہا ہے اور اس کا اپنا پبلک اوپینین وہاں پہ جو ہے وہ اس کے مفاد میں نہیں آ رہا، اس کے حق میں نہیں آ رہا، اور ایران نے اٹیک کرنا ہے، اور یہ اٹیک بڑا خطرناک ہوگا، انتہائی خطرناک قسم کا ہوگا، کیونکہ امریکہ اس میں جو ہے وہ ڈیفینسو پوزیشن میں ہے، وہ کچھ کر نہیں رہا، ضرور کوئی نہ کوئی ایسا اقدام ہو جائے گا جس سے کہ امریکہ کا کوئی نہ کوئی ایسا نقصان ہوگا، اگر اس اٹیک میں ڈائریکٹلی نہ ہوا تو انڈائریکٹلی بھی ہوگا، اور امریکہ اس کو اسکیلیٹ کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ یہ جنگ کی نوعیت پیدا ہو اور جواز پیدا ہو دوبارہ امریکیوں کو بھی ایران کے اوپر حملہ کرنے یا پھر اسرائیل کو سپورٹ کرنے میں. اور اسرائیل جو ہے وہ بری طرح بیک فٹ پہ جا چکا ہے. ایران اس وقت نہ صرف اس کو مورلی جواز حاصل ہے بلکہ لیگلی جواز بھی حاصل ہے کہ اس کی ایمبیسی کے اوپر، اس کی قونصلیٹ کے اوپر دمشق میں جو ہے وہ اٹیک کیا گیا تھا اسرائیل کی طرف سے، اور اتنا بڑا نقصان ہوا کہ 7 فوجی اس کے شہید ہو گئے. اور ایران جو ہے وہ پہلے سے ہی اس اسرائیل کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، لیکن وہ اس ٹائم کسی بڑی جنگ کی پوزیشن میں نہیں ہے، نہ اس کی خواہش ہے، نہ ہی امریکہ کی خواہش ہے، نہ اسرائیل کی خواہش ہے، لیکن حالات اس طرح کے کیونکہ جنگ میں کنٹرول نہیں ہوتا، آپ کا کسی قسم کا آپ قابو نہیں کر سکتے، کسی وقت بھی تھوڑی سی معمولی سی غلطی سے یا مس کیلکولیشن سے آپ ایسکیلیشن آف دی وار کی طرف جا سکتے ہیں. اور ایران چونکہ خود اس کے آئل ریسورسز کافی رچ آئل ریسورسز والا ملک ہے، تو وہ اپنی وار کو دیر تک جنگ لڑ سکتا ہے، لیکن باقی جو ممالک ہیں، اب امریکہ جو ہے وہ کتنے دور سے آ کر یہاں پر اپنے بیڑے اس نے بٹھائے اور وہاں سے اس نے کچھ اڈے بنا کر آپریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے چند ہزار فوجیوں کے ذریعے سے، اور اسرائیل آلریڈی جنگ میں انوالو ہے اور انگلفڈ ہوا ہے گلف ممالک جو اس کی دیگر ممالک ہیں اس کے بیچ میں، تو وہ اس پوزیشن میں نہیں
نہیں ہوگا کہ زیادہ دیر ایران کے ساتھ جنگ کر سکے، لیکن ایران صرف اپنی جنگ کو طویل کر سکتا ہے، وہ مقابلہ نہیں کر سکتا ویسٹرن پاورز کا، کیونکہ ان کے پاس بہت زیادہ اسلحہ اور بہت زیادہ ٹیکنالوجی میں بہت ایڈوانس ہے، لیکن ایران جو ہے وہ جنگ کو لمبا لے جا سکتا ہے اگر جنگ ہوتی ہے، اور یہ جنگ پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے بالکل بھی مفاد میں نہیں ہوگی، بہت زیادہ مہنگائی لے کے آئے گی، کیونکہ جو آپ کا روٹ ہے پیٹرول اور گیس کا وہ تقریباً بند ہو جائے گا، پاکستان پائپ لائن شروع کرنے لگا ہے، شاید وہ بھی رک جائے، اور پیٹرول کی پرائسز اتنی زیادہ ہو جائیں گی کہ وہ پاکستان میں مہنگائی کی بہت بڑی لہر لاتی ہے، جبکہ آئی ایم ایف کے اور ورلڈ بینک کے کچھ ایسے انڈیکیشنز ہیں کہ پاکستان کی جو اکنامک پوزیشن ہے وہ بہت بہتر ہو رہی ہے اور بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ اس مہینے گزشتہ ماہ سے 23% جو انفلیشن ریٹ تھا، مہنگائی کی جو 23% تھی وہ کم ہو کر 21% پہ آ گئی ہے، 21.5% پہ آ گئی ہے، اور امید یہ ہے کہ یہ اگلے 5-6 مہینوں میں 11% تک نیچے آ جائے گی۔ تو مطلب پاکستان میں اکنامک سٹیبلٹی کی طرف پاکستان تو بڑھ تو رہا ہے، کچھ انڈیکیٹرز ایسے نظر آ رہے ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ یہ جنگ ہوگی تو پھر یہ دوبارہ سے 43-44 پہ جہاں پر یہ گزشتہ دنوں میں تھی اور عوام بری طرح پس رہی تھی، اس سچویشن سے بھی شاید آگے چلا جائے، کیونکہ ایران کا جو وار کا امپیکٹ ہے وہ پاکستان پہ بہت زیادہ پڑے گا، اور اس میں انڈیا پاکستان کے ساتھ انگیج ضرور رکھے گا، کیونکہ امریکہ چاہے گا کہ پاکستان انڈیا کے ساتھ انگیج رہے، اگر وہ وہاں پہ انگیج نہ ہوا تو وہاں پر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایران کی سپورٹ کرے گا، جو کہ امریکہ کے اور اسرائیل کے مفادات کے مخالف ہوگا۔ دوبارہ کسی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے جی، بہت